کی گزارش ہے مرحوم محمد رضا نانجی اور مرحومہ دولت بنت رجب علی کی روح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآله، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، صلوات اللهم صل على محمد علی محمد۔ اذان محترم، سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے اس دسترخوان کرم پر دوبارہ سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور شب جمعہ بھی ہے اور ایصال ثواب کے اعتبار سے بھی عنوان ہے، دو مرحومین ہیں۔ البتہ یہ بات انسان یاد رکھے، بہانے بہانے سے پروردگار عالم نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، موت بہرحال برحق ہے، اور جب تمہیں کچھ یاد نہ آئے، جب تم کسی ذریعے سے راہ درست پر اور ٹھیک راستے پر چل نہ پاؤ، تو ایک ہم نے میڈیم اور میکینزم رکھا ہے جس میں ہم نے اپنی طرف سے ایک ایسا اثر رکھا ہے کہ جب تم اس چیز کو یاد کر لو گے تو تمہارا خود سے ایک اچھے انسان بننے کا دل چاہے گا، اور وہ شے ہے، اس میکینزم کا نام ہے موت، کہ جب تم اپنی موت کو یاد کرو گے اور یہ سوچو گے کہ میں نے مرنا ہے، تو پھر بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس سے تم پرہیز کرو گے کہ جو پروردگار عالم نے کرنے سے انسان کو روکا ہے اور منع کیا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں جو انسان اپنی عام روزمرہ زندگی کے اندر جب یہ کہتا ہے کہ یار ایسا نہیں کرو، پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا، بہت سارے ایسے کام ہوتے جو انسان کرتا ہے، وہ سوچتا ہے اس سے پہلے کہ یار اس طرح سے یہ کام کرو کہ پکڑے نہ جائیں، یا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کہیں ریکارڈ نہ ہو جائے، یا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا کوئی گواہ نہ مل جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی جو بارگاہ ہے وہاں پہ ریکارڈ ہونے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ ادھر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، لائٹ نہیں جاتی ادھر، اور ادھر کیمراز جو ہیں وہ مال فنکشن نہیں ہوتے، خراب نہیں ہوتے، اور وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس کا زوم اتنے ایکس ہو کہ اس کے بعد ختم ہو جائے اور اس کے بعد انسان یہ کہے یا خدا تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا یہ ہے کہ اے پروردگار تو نے سرویلنس کرنی تھی اپنے بندوں پہ، کیمرے تو اچھے لگوا لیتا،
یہ اللہ کے پاس نہیں ہے معاملہ، اور نہ ہی اس کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر میموری کی کوئی کمی ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے انسان ہی کو ہارڈ ڈرائیو بنا دیا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان اس دن بند کر دی جائے گی، ہاتھ خود بتائے گا کیا کیا، آنکھ خود بتائے گی کیا دیکھا، کان خود بتائیں گے کیا سنا، پاؤں خود بولیں گے کہاں گیا۔ لہٰذا انسان اس بات کو چھوڑ دے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ گواہ کی یہاں پر اس لیے فکر نہیں ہے کہ جو جج ہے وہ خود گواہ ہے۔ یہاں پر جو جج ہے اس بارگاہ میں کون؟ رب ذوالجلال۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، امام سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام محمد جب سرکار کی بارگاہ میں آ کے پوچھنے والے نے جب سوال کیا تو آقا نے اسے یہ فرمایا، اور بلکہ مولا کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا یہ مفہوم بھی ہے، ایک جملہ ہے اس کا یہ مفہوم ہے، بلکہ ترجمہ ہے کہ خوف کرو اس سے کہ جو ایسا قاضی ہے کہ جو خود گواہ بھی ہے۔ قاضی وہی ہے مگر گواہ بھی وہی ہے، اس کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ایک یہ بات۔ دوسری یہ بات کہ جو ہم بار بار یہ عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور ذمہ داری بھی ہماری یہ ہے کہ موت ترقی کا نام ہے، موت انسان کی تنزلی کا نام نہیں ہے۔ جیسے مال کی جو انسان خیرات کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، خم سے نکالتا ہے، یہ مال بظاہر انسان کی جیب سے جاتا ہے، مائنس ہوتا ہے۔ انسان اپنے چوپڑے میں اگر لکھتا ہے تو وہ مائنس لکھے گا اس کو کہ مائنس، اتنا مائنس ہوا۔ دنیا والوں کی نظر میں اللہ کی راہ میں جو گیا وہ مائنس ہے، اور اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ روایت کا مفہوم عرض کرتا ہوں، میں روایت کی طرف نہیں جاتا، وہ روایت تھوڑی طولانی ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے کہ ایک انسان، آپ یہ کہتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو یہ کہ میں نے خرچ کیا، وہ چلا گیا، شاورما خرید لیا، زنگر برگر خرید لیا، ٹھیک ہے، کافی پی لی، کھانا راشن گھر کا لے آئے، وہ آپ نے کر لیا، پیسہ گیا۔ لیکن کیا حقیقت میں یہ پیسہ گیا؟ نہیں، پیسہ گیا نہیں، پیسے نے فارم چینج کر لی۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے یہاں پہ سائنس میں، فزکس میں یہ انرجی کا قاعدہ ہے، انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ نور اٹ کوڈ بی ڈسٹرائڈ، اٹ جسٹ چینجز اٹس فارم۔ یعنی سورج کی جو روشنی کی انرجی ہے یہ تباہ نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، یہ اپنی فارم بدل لیتی ہے۔ پانی کی جو انرجی ہے، انسان کے باڈی سے نکلنے والی جو ہیٹ ہے، یہ جتنی انرجی ہے اس دنیا کے اندر، یہ کریٹ نہیں ہوتی، یہ ڈسٹروائے نہیں ہو سکتی، یہ صرف اپنا فارم تبدیل کرتی ہے۔ یہاں پر انسان جب یہ پڑھتا ہے، یہ سنتا ہے، یہ سمجھتا ہے، تو یہ آیت کیوں تلاوت نہیں کرتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ نے انرجی کریٹ کر دی ہے ازل سے، جو ابد تک رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ یعنی نہ کریٹ کی جا سکتی، کیوں کریٹ نہیں کی جا سکتی؟ وہ لوگ لکھ رہے ہیں جو مثال کے طور پہ کمیونسٹ ہیں، جو کیپٹلسٹ ہیں، جو پلورلسٹ ہیں، کو جو دین مذہب وغیرہ کو نہیں مانتے، وہ یہ بولیں گے ہی نہیں کہ اٹ کوڈ بی کریٹڈ، بیکاز ٹو کریٹ سم تھنگ یو نیڈ اے کریٹر، اور وہ کریٹر کو تو مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ بولا انہوں نے کہ کین ناٹ بی کریٹڈ۔ کریٹڈ یہ کہتے ہیں کہ کریٹ نہیں ہو سکتی، لیکن فرکشن کو مانتے ہیں۔ بھائی جب فرکشن ہوتا ہے، کوئی دو چیزیں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انرجی کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنا ہی قاعدہ توڑ دیا۔ آپ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نور اٹ کوڈ بی ڈسٹرائڈ، اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں جب فرکشن ہوتی ہے تو فرکشن سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے نا، ہیٹ از این انرجی۔ تو یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ دیر از اے کریٹر ٹو کریٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ؟ اگر آپ نے یہ مان لیا تو آپ کے وہ جو یو ٹرنز ہیں، وہ جو آپ راؤنڈ اباؤٹ پہ گھوم رہے ہیں اور ہمیں بھی گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو گھومنا نہیں پڑے گا، راؤنڈ اباؤٹس کم ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں، یو ٹرنز کم ہو جائیں گے۔ صرف ایک یونیورسل ٹروتھ کو مان لیجئے جو دنیا کے ہر ریلیجن، ایٹ لیسٹ
جو آسمانی ریلیجن ہے، اور زیادہ تر سارے آسمانی ریلیجن جو پراپر ریلیجن ہے، یعنی جن کو آپ ریلیجن کہہ سکتے ہیں، اور تقریباً جتنے ریلیجن ہیں سب کو آپ ریلیجن کہہ سکتے ہیں سوائے ایک کے، ایتھیزم، جو ایک دھوکہ ہے۔ وہ کس طرح سے، وہ کسی اور موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایتھیزم خود ایتھیزم نہیں ہے، ایگنوسٹسزم ہے۔ وہ ایگنوسٹک ہوتا ہے، جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ ایتھیسٹ نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ ایگنوسٹک ہوتا ہے، اس لیے کہ بینگ ایتھیسٹ اس کے پاس ایتھیزم کی دلیل ہونی چاہیے کہ کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور وہ ایتھیسٹ کے پاس نہیں ہے۔ آج تک کوئی ایتھیسٹ یہ پروو نہیں کر سکا کہ گاڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور جو یہ کہے کہ گاڈ ایگزسٹ تو کرتا ہے مجھے نہیں پتا، وہ ایگنوسٹک ہوتا ہے۔ خیر ہم اس طرف نہیں جا رہے، لیکن جتنے مذاہب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کریٹر تو ہے۔ کون ہے؟ کسی کے یہاں پہ کیا نام ہے، کسی کے یہاں پہ کیا نام ہے، البتہ موت اسی کریٹر کی طرف جانے کا نام ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس سے جڑ جانے کا نام ہے۔ جو انسان کی اصل ہے، جہاں سے انسان آیا ہے وہیں پہ واپس جانے کا نام ہے۔ اور قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ جو ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں۔ آ جائیے ہم کچھ جملے، 2 سے 3 جملے اسی کریٹر کی حمد و ثنا کس طرح سے کی ہے۔ ایک کریٹر کے ایسے بندے نے جس کے ہم شجاعت کے تو واقعات سناتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، کہ انہوں نے جنگ خندق میں تلوار یوں چلائی، جنگ خیبر میں تلوار یوں چلائی، اور یہ باتیں بھی پڑھنے والی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہمارے کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے فار پیریڈز، ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہر آنے والی جنریشن، ہر آنے والی نسل ان واقعات کو سنے، کہ جس کا ایک اسپرچول ایفیکٹ ہے کہ جو اس کی روح پر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ علی ابن ابی طالب کے علم کا کیا مقام تھا اور سرکار کی مناجات کا کیا انداز تھا۔ لا اجدو مفرم مما کانا منی۔ اب دیکھیے مولا تو مقام تعلیم میں ہے، مقام تعلیم میں امیر المومنین علیہ السلام، وہ جو خود معصوم ہے، اسے ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ توبہ استغفار، نعوذ باللہ، او مولا کو علی ابن ابی طالب کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علی 2 باتیں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، جب علی ہو کر بھی استغفار کے مسلح پر آ رہا ہے، جو معصوم ہے، جس سے خطا کا کوئی تصور امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ہم جو قدم قدم پہ غلطیاں کرتے ہیں اس کو کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ اور وہ انسان کہ جو اتنا ہر وقت گناہوں میں ڈوبا ہے کہ جو ہوتا ہے اس سے وہ تو پتہ ہے، جو نہیں پتہ چلے ہو جاتا ہے نادانی میں، وہ کتنا انسان کا، یعنی کہ جو انسان کا غلط عمل ہے وہ تو غلط ہے، اور جو انسان کا صحیح عمل ہے وہ کتنا صحیح ہے۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ انسان تو نے کتنا غلط کیا، وہ تو ایک ہے ہی، وہ تو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ لیکن ایک وہ عمل انسان کا جو انسان صحیح سمجھ کے کر رہا ہے، جو غلط ہے وہ تو غلط ہی ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ کتنا صحیح ہے، یہ ہم نے کب سوچا، اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کا ہم نے کیا راستہ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں جملہ کیا ہے، لا اجدو مفرن مما کانا منی، میرے پاس اس چیز سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا جو میری طرف سے ہوا۔ یعنی علی بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کے لیے آؤ، اپنی گناہوں کی توبہ مانگنے کے لیے آؤ، تو کم سے کم تم میں اتنی تو شرمندگی ہو کہ جو کام تم نے کر دیا ہے اس رب ذوالجلال کی مخالفت والا، اس کو دوبارہ اپنی زبان پہ لاتے ہوئے تمہیں حیا آئے۔ اسی لیے مولا سکھا رہے ہیں کہ میرے پاس اس چیز سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جو مجھ سے ہو گیا۔ کیا ہوا تو بہتر جانتا ہے۔ نمبر 1 کنفیشن، سب سے بڑی بات، علیکم السلام سے کنفیشن، سب سے پہلی بات آ گئی کنفیشن، لا اجدو مفرم مما کانا منی ولا، ایک درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ لا اجد مفرم مما کان منی ولا مفزعا اتوجہ الیہ فی امری، اور میرے پاس کوئی ایسا سیف ہاؤس بھی نہیں ہے کہ جو میرے اس مسئلے کو حل کر سکے، غیر قبول کا عذری و ادخال کا ایایا فی ساعت رحمتک، مگر 2 چیزیں ہیں۔
یہی دو سولوشنز ہیں میری پرابلم کا. میری پرابلم کیا ہے؟ میں بہت شرمندہ ہو کر آ گیا. یہ بات ہماری پچھلے ہفتوں میں ہو گئی کہ انسان جب آ گیا گنہگار اللہ کی بارگاہ میں کنفیس کر کے آ گیا کہ آئی ایم دا ون ہو از دا رانگ ڈوئر، میں نے غلط کیا اور مجھے اس بات کا احساس ہے، اور یہ جو میں نے غلط کیا ہے پروردگار تیری خدائی کو چیلنج کر کے غلط نہیں کیا، خواہشات نفس مجھ پر غالب آ گئی، ہو گیا مجھ سے، نہیں کرنا چاہتا تھا، شیطان نے مجھے بہکایا، نفس نے اس کو سپورٹ کیا، اور قضاء و قدر کا بھی اس میں کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوشن تھا، اور بالآخر میں نے وہ ریڈ لائن جو تیری بنائی ہوئی احکام کی تھی اس کو میں نے کراس کر دیا. یہ بات ہم نے پچھلے ہفتے کی تھی. اب انسان جب اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے اور آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معافی چاہیے، تو وہ مانگنی کیسے خدا سے معافی؟ اے پروردگار میرے مسئلے کا دو سولوشن ہے. نمبر 1، قبول کا عذری، جو میں تجھے وجہ پیش کر رہا ہوں، جو میں عذر پیش کر رہا ہوں، جسے ہم اپنی اردو زبان میں معذرت کہتے ہیں. معذرت کو معذرت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک عذر ہوتا ہے. اچھا، جب کوئی بچہ، اب یہ بچے سے سمجھیں، کیونکہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا توحید کو سمجھنا ہے بچے سے سمجھو، اخلاق سمجھنا ہے بچے سے سمجھو. اور ایک بہت زبردست مثال امام علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر دی، دیکھو بچوں سے سیکھا کرو، لڑتے ہیں کچھ ہی لمحوں میں دوبارہ سے گلے مل جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، دل میں کینہ بغض نہیں رکھتے، یاد نہیں رکھتے. تو بچہ کیا کرتا ہے؟ بچے سے غلطی ہو گئی، آپ نے اسے پکڑ لیا، آپ نے اسے دیکھ لیا، اسے پتہ چل گیا کہ آپ نے دیکھ لیا. دو باتیں ہوتی ہیں، وہ ایک مرتبہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہے. اب بچے کا ٹون، بچے کا رنگ، بچے کی آنکھیں، بچے کا باڈی لینگویج سب چینج ہو جائے گا. وہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ اس موڈ میں آ جائے گا کہ ارے اصل میں یوں ہو گیا تھا، پتہ ہے آپ کو میں تو وہاں جا رہا تھا لیکن بس آپ نے مجھے منع کیا تھا سائیکل چلانے سے، لیکن میں کیا کروں، میرا دل ہوا، میں باہر آ گیا، میں نے سائیکل چلا لی، مثال کے طور پر. صحیح ہے؟ یہ جو آپ کو ریزن دے رہا ہے نا، وہ تو یہ لیم ایکسکیوز ہے. دنیا کا کوئی لاجک رکھنے والا، عقل رکھنے والا یہ کہے گا نہیں کہ اس کی بات مان لو. خدا کہہ رہا ہے کہ اس کی بات مان لو. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا بار بار ریزن دینا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شرمندہ ہو چکا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے افسوس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کوئی ریزن دے کے آپ کو قائل کر لے کہ آپ اس سے ناراض نہ ہو جائیں. بس وہ جو ریزنز دے رہا ہے نا کہ میں یوں ہو گیا تھا اور میں تھک گیا تھا اور میں اس لیے نہیں اٹھ سکا، میرا دل بہت تھا نماز فجر کی لیکن میں کیا کروں، میں الارم پہ الارم رکھی، میں نے 10 الارم 12 الارم رکھی، دیکھیں میں نے یہ 10 الارم رکھی ہے خدا، لیکن میں نہیں اٹھ پایا. تو خدا کہتا ہے کہ میں قبول کر لوں گا. ایک یہ کہ معافی میرے اس کے لیے کیا ہے کہ تو میرے عذر کو قبول کر لے، نمبر 1. نمبر 2، ادخالک ایایا فی سعۃ رحمتک، اور تو اپنی رحمت کی چادر میں مجھے چھپا لے. بس یعنی ان دو دلیلوں میں، ان دو باتوں میں جو بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ رحمت خدا کی. انسان کو دعائے کمیل کے جو آثار ہیں، دعائے کمیل کے جو ایفیکٹس ہیں وہ پتہ ہے کیا ہیں؟ ان میں ایک بڑا ایفیکٹ یہ ہے، رزق میں وسعت، اس کا ایفیکٹ ہے. آخرت پہ انسان کو پر امید کر دیتی ہے، اس کا ایک ایفیکٹ ہے. آخری زمانے میں جو انسان کو سب سے زیادہ روحانی بیماری لگے گی وہ بیماری ہے نا امیدی کی بیماری. نا امید ہو جانا کہ اب میری معافی نہیں ہو سکتی، اب تو بس ختم ہو گیا، ختم. یہ کفر ہے. الیاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے. تو اس سے بچانے والی جو دوا ہے، ان دواؤں میں سے ایک دوا ہے دعائے کمیل. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت پر گناہ کرنے کے بعد نمبر 1، نادم ہونے کے بعد نمبر 2، اب دوبارہ صحیح راستے پہ آنے کا پکا ارادہ کرنے کے بعد نمبر 3، گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد اب یہ یاد رکھو کہ میری رحمت پر امید رکھو، میں تمہیں دوں گا معافی. اس کے معنی کیا ہوئے؟ خدا نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے خدا سے مناجات کرتے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اپنی عبادتوں کا حوالہ دو. ابھی آئے گی بات آگے
آئے گی ابھی بات. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اے خدا تجھے میرے نمازوں کا واسطہ، روزوں کا واسطہ، جو میں نے حج کیا اس کا واسطہ نہیں. سعت رحمتک، اپنی رحمت میں مجھے داخل کر دے، یعنی اپنی رحمت کی چادر مجھے اڑھا دے. یعنی یہ کہ کائنات میں خدا کی مغفرت اور معافی دلانے والی جو سب سے بڑی شے ہے اس کا نام ہے رحمت خدا. عبادت سے، واجبات سے تو کوئی فرار ہی نہیں ہے نا. انسان نے اگر ایک واجب بھی چھوڑا اس کا حساب دینا ہے، اس سے تو فرار نہیں ہے. لیکن تکیہ کس پہ کرنا ہے، بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ عبادت کرنے کے بعد بھی جس چیز پہ توجہ رکھنی ہے وہ ہے خدا کی رحمت. اس لیے کہ انسان اتنا 2 بڑے بڑے بریف کیسز عبادتوں کے لے کر جائے گا خدا کی بارگاہ میں اور کہے گا اے پروردگار ٹیک دس اینڈ پلیز لیٹ می انٹر ان یور پیراڈائز. کیا خدا کیا کہے گا؟ یو ہیو ٹو ویٹ بیکاز آئی ہیو اے اسکیل. میرے پاس ایک اسکیل ہے. یہ تیرے جتنے بھی تو لے کر آئے، بیکاز ایک جو بھی دنیا میں آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں، جس ملک میں بھی جاتے ہیں، جس جگہ پر بھی آپ رہتے ہیں، وہاں پر ایک اسکیل ہوتا ہے. آپ جو کرنسی یوز کرتے ہیں اس کرنسی نوٹ کو وہ اس اسکیل پہ تول کر اس کی ویلیو آپ کو دیتا ہے. اور وہی وہ اسکیل ہوتا ہے کہ جس کو ہم فوریکس کی جو بھی ریٹ ہوتا ہے اس کو، ریٹ کو یہی ہوتا ہے نا، اس کا وزن وہ ہے. آج ڈالر کا وزن کیا ہے، آج تومان کا وزن کیا ہے، آج فرینک کا وزن کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے انسان کے عمل کا وزن کیا ہے. خدا کہے گا میں تولوں گا. اور اگر وہاں پر انسان نے کہا اے خدا تو وہ لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آخر میں رحم کرنا، یہ جو ہم نے رحمت کی اپیل کی ہے نا، یہ ہے جو انسان کو بچا لے جائے گی. اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ جو میں لے کر آیا ہوں وہ کون سی، اور مطلب جو نوٹ لے کے آیا ہوں وہ چلنے والی نوٹ ہے نہیں چلنے والی ہے. اور اس کے اوپر میں نے مثال کے طور پر کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ وہ جو فیس بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر کوئی مارک آ گیا تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا نوٹ. کہیں کچھ اس پہ لکھا ہوا ہے، اسٹیمپ ہوا ہوا ہے، وہ نوٹ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. کہیں پہ براؤن کلر کا دانہ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں نہیں معلوم، پتہ نہیں اسموکنگ کرتے ہوئے نوٹ گنتے نہیں معلوم تو اس کے ایش گرتا ہے تو ہول ہو جاتا ہے نوٹ میں، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. الگ الگ طریقے معاملات ہیں الگ الگ ملکوں کے. تو انسان نے اپنے عمل کو تو انجام دیا، لیکن اس عمل پر مثال کے طور پہ جھوٹ کی ایش گر گئی، کسی پہ غیبت کا سوراخ ہو گیا، کہیں پہ قطع رحمی کا دھبا آ گیا، تو پروردگار عالم کہے گا یہ تو نمبر کٹ جائیں گے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم 100 آؤٹ آف 100 حاصل کر لو گے، ایک نماز پڑھی تو تمہیں 100 نمبر ملیں گے، اس میں تم نے جو مائنس عمل کیے وہ تو کٹ ہوگا اس میں سے. یہ تو میرا بنایا ہوا اصول ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا ہے، میں اللہ ہوں، یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کے ساتھ کیا ڈسکرمنیشن کروں. اب بچانے والی جو چیز ہے اس کا نام ہے رحمت. لیکن رحمت کو شکل دی جائے سمجھانے کے لیے، رحمت کا کوئی چہرہ تو نہیں ہے. رحمت کو اگر شکل دی جائے آخرت میں جو نظر آئے گی انسان کو، اس شے کا نام ہے شفاعت. خدا کی رحمت بندے تک پہنچے گی شفاعت کے ذریعے. اور یہ جو شفاعت کرنے والی ہستیاں ہیں جنہیں خدا نے اختیار دیا ہے کہ میری معافی تمہارے ہاتھوں سے بٹے گی قیامت میں، لو اور بانٹو. باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے نا کہ جہاں پہ بھی تمہیں کوئی مانگنے والا ضرورت مند نظر آئے دے دینا اس کو. کیوں؟ کیونکہ باپ کو بیٹے پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ اسے ہی دے گا، کیونکہ یہ میرے ساتھ پلا بڑا ہے، میرے اندر رہا ہے، میرے انڈر میں رہا ہے، اور میں نے تربیت کی ہے اس کی، اور میرے مطابق چلا ہے ساری زندگی. تو باپ کو اپنے بیٹے پر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا تربیت کیا ہوا ہے، یہ دیا ہوا مال وہیں خرچ کرے گا جہاں میری مرضی ہوگی، یعنی میری مرضی کو جانتا ہی ہے. اسی طرح سے خدا نے جن ہستیوں کو اپنی شفاعت کا حق دیا ہے وہ رب ذوالجلال کی مرضی مشیت کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. بلکہ نہیں، جو مشیت الہی کا نام ہے وہ محمد و آل محمد ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ساتھ رحمتک اللہم فاقبل عذری، کیا تھا؟ غیر قبول کا عذری، اس سے پہلے جملہ تھا، اور نیکسٹ پیراگراف جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم فاقبل عذری.
یعنی عذر قبول کیے بنا میری معافی نہیں ہو سکتی، رحمت ملے بنا میری معافی نہیں ہو سکتی. دو باتیں. اب کیا ہے؟ فقبل عذری، اے پروردگار پہلا تو یہ کام کر لے کہ میری مغفرت کو قبول کر لے، میری عذر کو قبول کرے. ورحم شدت ذری، اور میری شدت ذر، یعنی کہ اب میں فیلیور کے اتنا قریب ہوں کہ مجھے رحمت چاہیے. اگر مجھے تیری رحمت نہیں ملی، یعنی تیرا سپورٹ رحمت کی فارم میں مجھے نہیں ملا، تو مجھے تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. ورحم شدت ذری وفکنی من شد وساقی یا رب ارحم ضعف بدنی. اے رب، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میرے بدن کی ناتوانی، کمزوری پر اور ہلکے ہونے پر، ڈیلیکیسی کے اوپر رحم فرما. انسان کا بدن، یہ جو اسکن ہے نا، اسکن کی 3 لیئرز ہیں. پتہ چلتا ہے آپ کو؟ انسان کی کھال اکھڑ جاتی ہے، گوشت نکل آتا ہے، 3 لیئرز اس کی نکل جاتی ہیں، اس کے بعد گوشت آتا ہے اوپر. اور ایک لیئر جو انسان کی اسکن کی ایک لیئر ہے، اس کی جو تھننس ہے 0.05 mm، ایون تھنر دین اے پیپر شیٹ. پیپر کی جو شیٹ ہوتی ہے نا، اس سے بھی پتلا ہے. انسان کے جو جلد ہے، جلد وہ اتنی پتلی ہے. لیکن اس اتنی پتلی جلد کی کارستانیاں اور پروردگار عالم کی کرشمہ سازیاں دیکھیں اس کی تخلیق کی، کہ یہی وہ ہے کہ جو انسان کے بدن کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتی ہے. انسان کو سینسیشن مطلب سینس کر سکتا ہے. انسان جو سینسز ہیں وہ انسان سینس کرتا ہے اسی سکن کی وجہ سے. اور نمبر 3 ہیٹ. انسان کی باڈی سے جو ہیٹ کریٹ ہوتی ہے، اصل ہیٹ اس کی سکن سے نکل رہی ہوتی ہے. اور ملینز آف سیلز ہیں جو اس 0.05 mm کی تھن سکن کی لیئر کے اندر موجود ہیں، جن سیل سے مل کر سکن بنی ہے. لیکن ایوری سیکنڈ، ہر سیکنڈ میں 30,000 سیلز ڈیڈ ہوتے ہیں پھر بنتے ہیں، ڈیڈ ہوتے ہیں پھر بنتے ہیں، ڈیڈ ہوتے ہیں پھر بنتے ہیں، ڈیڈ ہوتے ہیں پھر بنتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ اس سکن کو جو اتنی ڈیلیکیٹ ہے، ویسے نظر آنے میں مضبوط ہے، حقیقت میں ڈیلیکیٹ ہے، اور ایک سیل یہاں سے وہاں ہوا، اللہ نہ کرے تو کبھی ریش ہو جاتا ہے، کبھی ریڈنس آ جاتی ہے، کبھی ایچنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی انسان کو انکمفرٹیبل ہونا فیل ہو جاتا ہے. یعنی کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس کی کرم نوازی کی وجہ سے یہ جو سیل ہر سیکنڈ میں 30-40 ہزار سیل ہر وقت مر رہے ہیں، بن رہے ہیں، مر رہے ہیں، بن رہے ہیں. کوئی ہے کہ جو اس پر بھی نظر رکھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ صحیح کام کرتا رہے. وہ کون ہے؟ جواب ہی نہیں ہے. بھائی آج تک سائنس کے پاس سارے جواب ہیں. کاز آف ڈیتھ کارڈیک اریسٹ، کاز آف ڈیتھ اسٹروک، کاز آف ڈیتھ کارڈیک اریسٹ. اوکے، تو واٹ واز دا ریزن آف کارڈیک اریسٹ؟ کارڈیک اریسٹ کا کیا ریزن تھا؟ وہ نہیں. تو سائنس کے پاس ایک جواب ہونا چاہیے، خالق. وہ نہیں بولیں گے. اور تھے ایسے منصف کچھ لوگ تھے جو تاریخ میں تھے اور مر گئے، چلے گئے، کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، تشیع بھی قبول کیا بعد میں. لیکن یہ ہے پروردگار عالم کا کرم اور اس کا فضل. ہم بات کو لے جائیں، 2 جملے مصائب کے سن لیجئے. شب جمعہ بھی ہے، ایصال ثواب کا عنوان بھی ہے، اور ہماری پوری کی پوری مجلس جو ہے نا حقیقت میں ہے مصائب کی بدولت سے. جو فارمیٹ ہمارے پاس ہے مجلس کا، جو امام رضا علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، 6ٹھے امام 5ویں امام سے جو ہمیں فارمیٹ ملا ہے، ایک یہ کہ نیچے بیٹھ کر مجلس کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آل محمد علیہ السلام کے فضائل و مصائب اور مصائب پڑھتے ہیں. مصائب کی وجہ سے اس کے صدقے میں فضائل ہیں. تو 2 جملے سنیے. انسان کا بدن بہت ضعیف، ناتوان، حساس ہے. اسی طرح حسین ابن علی کے گھرانے کی بیٹیاں بڑی حساس ہیں. علی کے گھرانے کی
بیٹیاں بڑی حساس ہیں. حسین کو اپنی بہنوں کا بڑا ارمان ہے، علی کو اپنی لاڈلی بیٹیوں کا بڑا ارمان ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب ضربت لگی ہے سر پر، بیٹیاں علی کی پردے کے پیچھے ہیں، مگر جب کچھ اصحاب اور دوست احباب آ کر بیٹھے ہیں اور امام نے یہ فرمایا کہ دیکھ لو، زودو تزودو، جتنا مجھ سے ملاقات اور بات کرنی ہے کر لو، اب ملاقات حوض کوثر کے کنارے ہوگی. جب یہ جملہ اندر اس جملے کی آواز گئی ہے، بیٹیوں کا دل مضطرب ہوا، اور ناگاہ اہل حرم کی بیویوں کے رونے کی آواز مولا کائنات کے قریبی ترین اصحاب کے کانوں میں پڑی. مولا نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا جانتے ہو یہ کن کے رونے کی آواز ہے؟ اصحاب نے کہا یا امیر المومنین یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، رسول زادیاں ہیں، علی زادیاں ہیں. مولا نے فرمایا یہی کوفہ شہر ہوگا، کل یہ مہمان بن کر آئیں تو ان کا خیال ضرور رکھ لینا. ان بیویوں میں خاص طور سے ایک بیوی کا ذکر کرنے کی گزارش کی گئی ہے. اس بیوی کا نام ہے، اس بیٹی کا نام ہے کہ جو اس اعتبار سے بھی مظلومہ ہے کہ اس کا ذکر بڑا کم ہوتا ہے، اور وہ بیوی ہے ام کلثوم. سلام ہو زینب بیوی کی اس بہن پر کہ جو شریکۃ الحسین کی شریکہ بن کے رہی. حسین کی شریکہ زینب، زینب کی شریکہ ام کلثوم. وہ یہ رات تو یاد ہے نا کہ جس رات علی ام کلثوم کے گھر مہمان تھے. صرف یہ سوچنے کی، تصور کرنے کی کوشش کیجئے. ہم تصور کر نہیں سکتے، اگر تصور کر لیں تو دل پھٹ جائے، انسان کا کلیجہ منہ کو آ جائے. تصور کر نہیں سکتے. کوشش کیجئے، بیٹی اپنے باپ کی آخری ساعتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ باپ کبھی صحن میں جاتا ہے، کبھی مصلے پہ آتا ہے، کبھی آسمان دیکھتا ہے، کبھی مصلے پر آتا ہے. بیٹی نے پوچھا کیا ہوا؟ بابا نے کہا میری آج آخری رات ہے بیٹا ام کلثوم، میری آج آخری رات ہے. تو پھر وہ موقع بھی آیا ام کلثوم بی بی کا کہ جب ایک مرتبہ سب بیویوں کو رہائی ملی ہے، اہل حرم کو رہائی ملی ہے، اور سارے تبرکات جو لوٹے گئے تھے وہ واپس آنے لگے، شہداء کے سر جو کٹے ہوئے تھے وہ واپس آنے لگے. عباس کا سر آیا ہے، مگر عباس کے سر کے آنے سے پہلے جو سر آتا تھا بی بی اپنے پیارے کا سر لے کر اپنی گود میں رکھ کر رونا شروع کر دیتی تھی. گریہ وزاری کا ایک شور تھا کہ جو اس عزا خانے میں تھا کہ جہاں پہلی مجلس عزا ہوئی ہے رہائی کے بعد. ارے علی اصغر کا سر آیا، ننھا سا سر آیا، ام رباب نے آگے بڑھ کر لیا. ہاں علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ ہیں جو آگے بڑھ کر علی اکبر کا سر اپنے گود میں لیتی ہیں. حسین ابن علی کا سر آیا ہے، جناب زینب کبریٰ نے سر کو لیا. عباس کا سر جیسے آیا تو ام کلثوم نے کہا یہ سر میرے بھیا کا میری گودی میں دے دو، اس لیے کہ میری شہزادی زینب اپنے بھائی حسین کو رونے میں مصروف ہے. ہاں عزیزو، ایک کوہرام بپا ہوا تھا. جانتے ہیں یہ سر آسانی سے تو نہیں آیا. جیسے ہی یہ سر عباس آیا ہر بی بی اپنی جگہ چھوڑ کر بلند ہو گئی، اس لیے کہ یہی وہ سر عباس تھا جو بار بار زمین پر گر جاتا تھا. مگر ہاں عزیزو، ام کلثوم کی مصیبت کا ایک آخری جملہ اور سن لو، اور وہ جملہ یہ تھا جب لٹ کے رہائی ملی ہے مدینہ قافلہ واپس آیا. ارے مدینہ میں جاتے تو کیسے جاتے؟ پہلے بشیر جزلم کو بھیجا اور جا کر کہا منادی دو، لٹا ہوا قافلہ اہل حرم کا آ رہا ہے، مدینہ والوں ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ آئے ہیں، زخمی جگر لے کر آئے ہیں. مگر ہاں عزیزو، جیسے ہی یہ قافلہ مدینہ میں آیا ام کلثوم کی زبان پر وہ مرثیہ جاری ہوا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر، اس لیے کہ تیرے والی کو جو ہم لے گئے تھے اسے کربلا ہی میں چھوڑ کر آئے ہیں. جب والی مدینہ حسین نہ رہا تو اب حسین کے بنا مدینہ. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما.
تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کی روح کی طرف اس کا ثواب ایصال ارسال فرما۔ صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ جتنے مومنین مومنات یہاں حاضر ہیں اور جہاں جہاں تک آواز جائے، پروردگار سب کی مشکلات کو حل فرما۔ سب جو مریض الاحوال ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگارہ رزق و روزگار کی مشکلات میں جو مومنین ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، اپنے ولی اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے مرحوم محمد رضا نانجی اور مرحومہ دولت بنت رجب علی کی روح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔